بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رونے کے لیے ترسے ہوئے۔ 17 رمضان گزر گئی، 18 رمضان آ گئی۔ روزہ اس بیٹی کے گھر افطار کیا جو لاڈلی تھی، جناب کلثوم صلوات اللہ علیہا۔ ان کے گھر علی کا آخری افطار۔ بیٹی نے باپ کی محبت میں دسترخوان بھرا ہوا تھا۔ علی کی آواز آئی، کلثوم تجھے خبر ہے تیرا بابا کبھی دسترخوان میں اتنی نعمتیں رکھ کے روزہ افطار نہیں کرتا۔ نمک، پانی، ایک روایت کھجور اور پانی، روزہ افطار ہوا۔ بہنیں اس بات کی گواہی دیں گی، بیٹیوں کی بڑی حسرت ہوتی ہے باپ ان کے گھر سے کھانا کھائے۔ بی بی رو کہتی، بابا بڑی محنت سے سب کچھ بنایا تھا، بابا تو نے بیٹی کے گھر سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بابا ایک منت مان، میں نے بڑی محنت سے شربت بنایا ہے، بابا ایک گھونٹ شربت تو پی لے۔ علی نے رو کے کلثوم کے سر پہ ہاتھ رکھا، رکھے گا وہ سنبھال کے رکھ لے، میرا کوئی مہمان آ رہا ہے۔ بیٹی کو کیا خبر تھی کہ یہی شربت بابے کے قاتل کو پلانا پڑ۔ امیر المومنین مصلی عبادت پہ آ گئے۔ آدھی رات تک علی مناجات الہیہ میں مصروف رہے۔ اس دن علی کی مصلی پہ اللہ سے گفتگو کرنے کی طریقہ اور گفتگو کا انداز بدلا ہوا تھا۔ علی کی اولاد ایک حجرے میں اکٹھی ہو گئی۔ بی بی عالیہ رو کے کہتی ہے، حسین میں نے خواب دیکھا ہے، کعبے کے غلاف کو آگ لگی ہوئی ہے۔ حسین رو کے کہتے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کے سر سے چادر اتری ہوئی۔ اللہ کوفے میں خیر کرے۔ باہر والے دروازے پہ دستک ہو گئے۔ جناب عباس دروازے کی جانب چلے۔ علی کی آواز آئی، عباس رک۔ یہ روایت اگر برداشت کر لو گے تو اسی پہ بڑا ماتم۔ عباس رک۔ عباس وہیں پہ رک گئے۔ امیر المومنین جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ دروازے کی طرف گئے۔ آدھی رات، بالکل ضربت والی صبح ہونے والی ہے۔ یہ روایت ہے 1819 کی درمیانی رات۔ تھوڑی دیر بعد علی مسجد میں جانے والے۔ آدھی رات علی نے گھر کا دروازہ کھولا۔ 4 گھوڑے سوار امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ چاروں کے چہرے پہ نقاب تھے۔ علی نے کہا، من انتم، کون ہو تم؟ چاروں گھوڑوں سے اترے، علی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے۔ پہلے کی آواز ہے، مولا میں حذیفہ یمانی ہوں۔ دوسرے کی آواز ہے، یا امیر المومنین میں ابراہیم ابن مالک اشتر ہوں۔ تیسرے کی آواز ہے، یا وارث محمد میں اسود بن نباتہ ہوں۔ چوتھے کی آواز ہے، اے ابو الحسن میں عبداللہ ابن عفیف ہوں۔ علی کی آواز آئی، چاروں میرے نوکر آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ مومن کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے، ذاکر کا کام ہوتا ہے صرف جملہ پڑھنا۔ حذیفہ یمانی رو کے کہتا، یا علی جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان آیا ہے ہمیں تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا۔ یا علی آپ سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا تھا ان قریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی ہے۔ یا علی آپ نے ایک دن ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ اس نے کہا تھا 16۔ آپ نے کہا زیادہ گزر گئے، تھوڑے رہ گئے۔ یا علی ہم نے کوفے میں ایک شخص کو زہر خریدتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا علی کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں، تیری تقریروں کا انداز بدل گیا ہے۔ یا علی ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے، ہم چاروں نے مل کے قسمیں کھائی ہیں کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ گھر ہوں گے ہم دروازے پہ پہرا دیں گے، آپ مسجد میں جائیں گے ہم دروازے پہ پہرا دیں گے۔ یا علی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ علی نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا، لیکن میں حکمن کہتا ہوں مجھے پہروں کی ضرورت نہیں۔ اگر پہرا دینا ہوتا، میرا عباس جیسا بیٹا ہے، میرا حسن جیسا بیٹا ہے،
जाओ अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। हुज़ैफा यमानी कहता है अली के हुक्म के बाद हम पे खड़ा होना हराम हो गया था। हुज़ैफा कहता हम चारों घोड़े लेके अली की गली से रोते हुए निकले। हुज़ैफा यमानी कहता है जब मैं अली की गली का मोड़ मुड़ने लगा, मैंने आखिरी बार मुड़ के अली की तरफ देखा। अली हाथ हिला के कह रहे थे हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता घर आ गया। मैंने अपने सर से अमामा उतारा, दीवार पे मारा, तलवार निकाली, रेत पे फेंकी, मैं एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। मेरी बीवी करीब आके कहती है अली का सिपाही होके बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? रो के अली के दरवाजे में पहरा देने गए थे, अली ने खाली वापस भेज दिया। कूफे के हालात बेहतर नहीं है, बेटियां बाबे की शाही देखने के लिए आई है। हुज़ैफा कहता मेरी सौजा कहती है अली को तेरे पहरे की क्या जरूरत है, वो फातेह खैबर है, उसकी तलवार से जमाना डरता है। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता सो गया। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी ने मेरा कांधा हलाया, हला के दी हुज़ैफा जाग, सोने ये आवाज किसकी है? हुज़ैफा कहता मैं तड़प के उठा, आवाज आ रही कद कोतिला अमीर अल मोमिनीन, ज़ैनब का बाबा मारा गया, गाजी का बाबा मारा गया, अली को ज़रब लग गई, अली कूफे में कहता हौसला हौसला हौसला, कद कोतिला अमीर अल मोमिनीन, अली को सजदे में ज़रब लग गई। हुज़ैफा कहता मैं दौड़ा, जो शहादती अली सुनने आए। अब मुझ पे सवाल करो कि अली के बेटे कहां थे? कूफे की जामिया मस्जिद में अली इमामत करवाते थे। कूफे की छोटी मस्जिदों में अली के बेटे नमाज पढ़ाते थे। कहीं से हसन भागा हुआ, कहीं से हुसैन दौड़ा, गाजी जहां से दौड़ रहा है वहां से दीवारें हिल रही। मस्जिद में सारे बेटे पहुंचे तो हालत क्या है? सैयद एक लम्हे के लिए बर्दाश्त करना, अली का सर ऐसे खुला था जैसे कारी के हाथों पे कुरान खुला है। हसन की आवाज आई बाबा आंखें खोल। मुश्किल रवायत पढ़ने लगा। अली के बेटे, हौसले के साथ सुनना, अमीर अल मोमिनीन के बेटे मस्जिद में आ चुके थे। मलाउन इब्ने मुलजम गिरफ्तार हो गया। इस मलाउन को मस्जिद के सतून के साथ अली के नौकरों रस्सियों से बांध दिया। कभी अली का कोई बेटा इसकी तरफ दौड़ता, हुसैन आगे आ जाते, कभी हसन आगे आते, गाजी खून आया हुआ है आंखों में। अब्बास बार बार कभी कब्जा तलवार पे हाथ, कभी इस मलाउन का चेहरा। अब्बास अपने होंठों से कह रहे हो तूने मेरी आकाज़ादी के सर के बाल खुलाए, और तूने परदेश में रुला दी अली की बेटियां। बार बार हुसैन अब्बास के सीने पे हाथ रख के कह रहा था अब्बास चुप, अब्बास सबर। जब अली ने देखा कि अब्बास रोक नहीं रहा, अली की आवाज आई अब्बास जल्दी जा, कलसूम से कह मेरा शरबत दे। अब्बास घर की जानब दौड़ा, जिन मातमियों ने गलियों में रोना है, इधर अब्बास हाथों में शरबत लेके आया। अली की आवाज आई अब्बास अपने हाथों से मेरे कातल को शरबत पिला। अब्बास का सर दीवार पे लगा, रोकेगा दुआ कर तेरे गाजी को मौत आज। हौसला हौसला हौसला। बाबा मैं तेरे कातल को शरबत पिलाऊं? आवाज आई अब्बास तुझे तैयार कर रहा हूं, आज मेरे कातल को शरबत पिला। कल हुसैन के कहने पे ज़ैनब का खेमा हटाना। अब्बास तूने बड़े सब्र करने हैं, अब्बास तूने बड़े हौसले दिखाने। नमाज जिस पे ज़रब लगी, ये नाफिला नमाज का आखिरी सजदा था। वाजिब नमाज जनाब हसन की इमामत में अदा हुई। नमाज हुसैन की भी करबला में बड़ी मुश्किल थी।
نماز کوفے میں حسن کی بھی بڑی مشکل تھی، بابے کا لہو مسلح پہ تھا اور حسن نے کہا اللہ اکبر. ادھر زخمی علی کو اٹھایا گیا، ادھر علی کی بیٹیاں دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئیں. علی کی آواز آئی حسن میرے صحابہ کو واپس بھیج دے، میں علی گوارا نہیں کرتا میری زینب کی آواز کسی صحابی کے کان میں چلی. امیر المومنین کو گھر میں لایا گیا. 19 رمضان کا دن گزر گیا، 20 کی رات گزر گئی، 20 کا دن گزر گیا، 21 کی رات آئی. پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے لگا. 2 راتیں علی کی بڑی بیٹی عالیہ حجرے کا پردہ ہٹا کے چھپ چھپ کے بابے کو دیکھتی رہے. بالکل آخری جملے پڑھنے لگا ہوں، اس کے آگے نہیں پڑھوں گا. 21 رمضان کی رات بی بی نے حسن کو اپنے حجرے میں بلایا. مصلے پہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، رو کے کہتی حسن 2 دن ہو گئے میرے بابے کو زخمی ہوئے. میں یہ جملہ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے پڑھنے لگا. رو کہتی حسن بتا میرا بابا بچ جائے گا. حسن رو کہتے زینب بابے کی آخری رات ہے. رو کے کہتی پھر مجھ پہ ایک احسان کر، میں ماں کے بغیر کبھی بابے سے ملی نہیں تھی، ایک بار مجھے اپنے ساتھ لے جا کے بابا ملوا دے. حسن کی کمر کے پیچھے چلی علی کی بیٹی. علی کا حجرہ بیٹوں سے بھرا ہوا تھا. حسن کی آواز آئی بابا تجھے زینب ملنے کے لیے آئی ہے. علی بسم اللہ کہہ کے اٹھ کے بیٹھے. علی کی آواز آئی میرا ہر بیٹا میرے حجرے سے چلا جائے، آج میری بیٹی مجھے ملنے کے لیے آئی ہے. علی کی بیٹے حجرے سے نکلنے شروع ہوئے، زینب کا بدن کانپنا شروع ہوا. ادھر سے حسین زینب کے قریب سے گزرے. بی بی نے اب حسین کی ابا میں ہاتھ ڈالا، رو کے کہتی تو رک جا، تو میرے حصے کا بھائی ہے، تیرے بغیر تو میں کربلا بھی نہیں جا سکتی. علی کی آواز آئی حسین تو بھی چلا جا. اب اکیلی بیٹی رہ گئی اور ایک زخمی باپ رہ گیا. بی بی رو کری بابا میں زندگی میں تجھ سے کبھی بولی نہیں تھی، بابا تیری آخری رات ہے. علی کی آواز آئی زینب میرے سرہانے بیٹھ کے مجھے قرآن سنا. علی کی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا. علی نے رونا شروع کیا. رو کری بابا تو کیوں رو رہا ہے؟ رو کر بس تیرا لہجہ سننا تھا، اب مجھے پتا چل گیا تو شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ لے گی. ادھر علی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئی. زینب رو کری بابا جلدی نہ کر، میں نے تیرے کہنے پہ قرآن سنایا، ایک بار آنکھیں کھول، مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں، مجھے بتا بازاروں میں کیسے چلتے ہیں، مجھے بتا شرابی سے کیسے بولتے ہیں، مجھے بتا پتھر کیسے کھاتے ہیں. آواز آئی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون.